علیکم رحمۃ اللہ۔ امیر فیصل بھائی، آپ کا سوال ہے کہ آج کے دور میں کوئی بندہ اگر نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہو جائے، نبوت کا دعویٰ کر دے، میرے پیارے بھائی آج کا دور ہو یا صدیوں پہلے کا دور تھا، جو بھی شخص حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نبی رسول پیغمبر ہونے کا دعوے دار ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا۔ خود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتا دیا کہ 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، وجود میں آئیں گے۔ اب ان 30 جھوٹے دجالوں کے اندر بیچ میں کئی منی دجال بھی آئے ہیں جس کو آپ بچونگڑے کہہ دیں، اور کئی بڑے بڑے بھی آئے ہیں جیسے مسلمہ کذاب، جیسے مرزا غلام قادیانی لانتی ملعون۔ تو یہ ایسا کوئی بھی شخص جو یہ دعویٰ کرے نبوت کا تو وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ ایسے شخص کو پکڑا جائے گا اور اسے فی الفور توبہ کرنے کا کہا جائے گا۔ اگر تو وہ توبہ کر لے تو اس کی جان بچ جائے گی، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور اپنے گناہ پہ ڈٹا رہتا ہے تو پھر اس کی سزا قتل ہے۔ جھوٹی نبوت کے دعوے دار کی سزا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت اور رسالت کا پیغمبری کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، پلس لعنتی بھی ہوگا۔ کون ہوگا؟ لعنتی ہوگا۔ اب اس شخص کو لعنتی کہنا، ملامتی کہنا یہ درست ہے۔ ویسے گالی اگر آپ دیکھیں کہ ماں بہن کی کسی کو گالی نکالنا یا کوئی اور جس کو ہم گالی بولتے ہیں تو گالی گال نہیں نکالنا، ہاں اسے لعنتی ضرور کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کا پیغمبری کا دعویٰ کرنے والا دجال ہے، اور دجال لعنتی ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اس شخص کو فی الفور توبہ کے لیے کہا جائے، توبہ کر لے تو جان بچ گئی، ورنہ پھر عدالت کا، متعلقہ محکموں کا، حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اسے فی الفور پکڑا جائے اور پبلک کے سامنے اوپنلی اس کی گردن تلوار سے اتار دی جائے۔ یہ ہے کرنے کا کام۔ اب جب اس کی گردن اس کے دھڑ سے علیحدہ ہو گئی ہے، اس کا دھڑ ادھر ہے اور اس کا سر ادھر ہے، اب اگر کوئی اس سے بحث کرنا چاہتا ہے تو کرے، کوئی ٹاک شاک اس سے کرنا چاہتا ہے، کوئی اس کے دلائل سننا چاہتا ہے، کوئی اس کو اپنے دلائل دینا چاہتا ہے تو ہر دم کرتا رہے۔ کب؟ جب دھڑ ادھر ہو اور سر ادھر ہو، سر ادھر ہو اور دھڑ ادھر ہو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ آج کی اس دنیا کے اندر کوئی جھوٹا دجال، اور کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ باہر بیٹھا ہوا یہودی ہے، کہ وہ عیسائی ہے، کہ وہ قادیانی ہے، یا وہ کوئی اور بے ایمان ہے۔ مثلا میڈیا پر ایک ویڈیو آئی کہ ایک خاتون نماز پڑھا رہی تھی انڈیا کی، پتہ چلا کہ وہ تھی ہی ہندو، وہ احمق عورت تھی ہی ہندو۔ اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ رچا، اور جناب انہوں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کر لی کہ عورت ہو کر وہ نماز ادا کروا رہی ہے مردوں کو، اور پیچھے کھڑے ہوئے مقتدیوں سے پتہ چلا کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جناب رکوع کیسے ہوتا ہے، سجدہ کیسے ہوتا ہے، اور ہاتھ کیسے باندھے جاتے ہیں وغیرہ۔ تو ایسے بھی کئی لوگ میدان میں آ جاتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ چلو لگے ہاتھوں ہم کوئی گپ شپ کا ماحول بنا لیں، یا اسلام اور مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے کوئی سازش اور کوئی ڈرامہ رچا لے۔ تو کوئی بھی ایسا ہو، کوئی گپ شپ میں کر رہا ہو یا کوئی حقیقت کے اندر ایسا ہو، وہ ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، وہ قادیانی ہو۔ ویسے قادیانی آلریڈی پہلے ہی وہ قتل کی جو ہے وہ قتل کے حقدار ہیں، الا یہ کہ کوئی توبہ کر لے تو اس کو حکومت عدلیہ چھوڑ دے۔ تو ایسے کسی بندے کے ساتھ ہرگز ٹاک شاک نہیں کرنا،
نہ اس کے دلائل سننے ہیں، نہ اس سے گفتگو کرنی ہے، نہ اس سے بات چیت کرنی ہے، سیدھا سادہ کام ہے، 1 منٹ کے اندر ہونے والا۔ میاں توبہ کر لو، وہ توبہ کر لے اور اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ لے، اپنے جھوٹے اور دجال ہونے کا اقرار کر کے اللہ سے معافی مانگے، مسلمانوں سے معذرت کرے، اس کی جان بچ گئی۔ نہیں تو حکومت، عدلیہ اور متعلقہ اداروں کا کام ہے اسے پکڑا جائے اور اس کی گردن توبہ نہ کرنے کی صورت میں اتار دی جائے۔ کسی کو بہت شوق ہے، جیسے بہت سے لوگوں کو یہ شوق پڑ جاتا ہے کہ جناب ہم قادیانیوں سے بحث کرتے ہیں، ہم یہ جھوٹی نبوت کے دعوے دار کے ساتھ بحث کرتے ہیں، یہ وہ فلاں فلاں کرتے ہیں، تو وہ یہ اپنا شوق تب پورا کریں جب سرکار اس کی گردن، اس کا سر، اس کے تن سے، اس کے دھڑ سے جدا کر دے، ورنہ جو بھی اس معاملے میں پڑے گا وہ اپنے ایمان کا ستیہ ناش کرے گا۔ جھوٹے دجال کے ساتھ بحث نہیں کرنی۔ جب سب سے بڑا دجال آئے گا، وہ کانا دجال، تو عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی محمد بن عبداللہ علیہ السلام اس کے ساتھ اس وقت کی فیس بک پہ، اس وقت کے واٹس ایپ پہ، اس وقت کے ٹویٹر پہ بیٹھ کر عیسیٰ علیہ السلام دجال کے ساتھ ٹاک شاک نہیں کرے گا۔ وہ حکومت میں ہوں گے نا، وہ عدالت ہوں گے، وہ حکومت ہوں گے، وہ گھوڑوں پہ بیٹھ کر، وہ تلواریں ہاتھوں میں لے کر دجال کو قتل کرنے کے لیے دوڑیں گے۔ کیا کریں گے؟ قتل کرنے کے لیے دوڑیں گے، اور پھر لد کے مقام پہ جا کر وہ دجال عیسیٰ علیہ السلام کے ہتھے چڑھ جائے گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اسے یہ نہیں کہیں گے آ جاؤ بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، اچھا آ جاؤ تھوڑی دیر ہم واٹس ایپ پہ بیٹھ کے بحث و مباحثہ کر لیتے ہیں، بلکہ پیغمبر اسے قتل کریں گے۔ تو ان جھوٹے دجالوں کا علاج ٹاک شاک نہیں ہے، گفتگو نہیں ہے، ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ من بدل دینہ فاقتلوہ۔ جھوٹی نبوت کے دعوے دار کے ساتھ حضرت ابو بکر نے کیا کیا رضی اللہ تعالی عنہ؟ خالد بن ولید کو بھیجا، فلاں کو بھیجا، فلاں کو بھیجا، کنٹری کے اندر، دنیا کے اندر جہاں جہاں جھوٹی نبوت کے دعوے دار اور اس کے ماننے والے تھے انہیں پکڑا گیا اور انہیں قتل کر دیا گیا، الا یہ کہ کوئی اس وقت کا قادیانی یعنی مسلمہ کذاب کا کوئی ساتھی مسلمانوں کے سامنے آیا اور کہا میری توبہ میری توبہ، میں مسلمہ کو لعنتی مانتا ہوں اور میں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھتا ہوں، اس کی جان خلاص کر دی گئی۔ ابو بکر نے کہیں میدان مدینے کے اندر مسلمہ کذاب سے ٹاک شاک، بحث و مباحثہ، اس کے دلائل سننے کے لیے کبھی کوئی میدان نہیں لگایا، کبھی کوئی بحث نہیں ہوئی، کبھی کوئی ٹاک شاک نہیں ہوئی، ٹو دی پوائنٹ بات ہے، توبہ کرو ورنہ ہماری تلوار تمہارا سر اتار لے گی۔ سمجھ آئی؟ توبہ کرو ورنہ ہماری تلوار تیری گردن کاٹتی ہے، تیرے پاس یہ 1 سیکنڈ ہے، یا تو توبہ کرو اور کلمہ پڑھو ورنہ ہم تمہارا دھڑ تمہارے سر سے، تمہارا سر تمہارے دھڑ سے علیحدہ کر دیں گے۔ اور ان جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کو دل کھول کے لعنتی کہیں، ان کے سامنے کہیں تو ہے بڑا لعنتی، تو پکا لعنتی ہے، تو پکا بے ایمان ہے، تو پکا خبیث ہے، توبہ کر لے ورنہ تیری سزا شریعت کے اندر موت ہے۔ اور افسوس در افسوس، کاش کہ آج ہمارے حکمران ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہوتے، کاش کہ ہمارے حکمران آج عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہوتے، کاش کہ ہمارے حکمران آج عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے جیسے ہوتے، کاش کہ ہمارے حکمران خلیفہ ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ جیسے ہوتے۔ اللہ کی قسم کسی کو یہ موقع نہ ملتا کہ وہ ان جھوٹی نبوت کے دعوے داروں، وہ قادیانی ہوں یا انہی کی طرح کوئی اور لوگ ہوں، کسی کو یہ موقع نہ ملتا کہ وہ واٹس ایپ پہ بیٹھ کر ان بے ایمانوں سے بحث و مباحثے کرتا۔ سرکار ان کی گردنیں کاٹ دیتی،
اب جب گردن کٹ گئی ہے، دھڑ ادھر سر ادھر، اب کرو مردے کے ساتھ جو آپ نے بحث کرنی ہے کر لو۔ تو اپنے ایمان کو بچاؤ اور ان بے ایمانوں سے خود کو دور رکھو، ورنہ ایمان اپنا برباد ہو جانے کا پورا پورا خدشہ ہے۔